السلام علیکم، آپ لوگ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میرا نام ہے عبدالخالق۔ ایک گاڑی، کشتی، ہوائی جہاز، کوئی کاروبار اگر اس کا کنٹرول سسٹم ٹھیک نہ ہو تو پھر آپ جانتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ جس بھی چیز کا کنٹرول سسٹم درست نہ ہو، جسے کنٹرول کرنے والا کوئی نہ ہو، تو وہ پھر عموماً بہت غلط سمت کے اندر نکل جاتا ہے اور بڑی تباہی، ڈسٹریکشن کا سبب بھی بنتا ہے۔ اب اس چیز کو ایک طرف رکھتے ہیں، آپ نے سیلف ڈسپلن کا نام تو سنا ہوا ہوگا، آپ سیلف ڈسپلن کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ یہ سیلف ڈسپلن کا مطلب یہ اتنا ہی اہم ہے کہ جتنا کسی گاڑی کا، کسی کشتی، کسی ایروپلین کا کنٹرول سسٹم۔ اور اگر یہ کنٹرول سسٹم بہت اچھا ہے تو یقیناً اس کے بہت مثبت نتائج ملتے رہیں گے، اور اگر خدا نخواستہ یہ کنٹرول سسٹم بہت خراب ہے تو اس کی لائی بھی تباہی سے بھی کوئی بچ نہیں پائے گا۔ بہرحال کنٹرول سسٹم بے پناہ اہمیت کا حامل ہے۔ اب ایک اور اگر ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اگر ایک انسان کا ذہن صحیح کام نہ کرتا ہو تو کس قدر پریشانی کا سبب انسان وہ بنتا ہے، کس قدر غلط ہو جاتے ہیں معاملات اس کے اپنے لیے، اس کے اہل خانہ کے لیے۔ اب یہ جو سیلف ڈسپلن ہے یہ اس قدر اہمیت کا حامل تو نہیں ہے، لیکن اس کے بعد سب سے زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے۔ لہذا ایک انسان اگر اس کا سیلف کنٹرول سسٹم بہتر ہے، سیلف ڈسپلن میں بہتر ہے، تو وہ یقیناً مسلسل بہتری کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اور اگر اس کا سیلف کنٹرول سسٹم، سیلف ڈسپلن ویک ہے تو وہ یقیناً غلط سمت کے اندر مسلسل غلط سمت کے اندر چلتا جائے گا۔ لہذا سیلف کنٹرول کو، سیلف ڈسپلن کو بہتر بنانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس کو اپنی پہلی ترجیح، اپنی فرسٹ پرائورٹی بنانا چاہیے کہ یار یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جان ہے تو جہان ہے، اسی طرح ہے کہ سیلف ڈسپلن ہے تو بہت کچھ ہے، اور سیلف ڈسپلن نہیں ہے تو بہت کچھ تباہی بھی ہے۔ آج ہمارا موضوع بحث بھی یہ سیلف ڈسپلن ہی ہے۔ اب سیلف ڈسپلن کیا ہوتا ہے، اس پہ میں نے آپ سے بات کی اور اس پہ ذرا روشنی ڈالی کہ سیلف ڈسپلن جو ہے وہ کس قدر اہمیت کا حامل چیز ہوتی ہے، اور آگے چلتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈیولپ دا سیلف ڈسپلن۔ ٹھیک ہے جی، اب ہاؤ ٹو ماسٹر دی آرٹ آف سیلف ڈسپلن۔ سیلف ڈسپلن ایک آرٹ ہے، سیلف ڈسپلن ایک سائنس ہے، سیلف ڈسپلن وہ سب کچھ ہے، آپ یقین جانیے گا، اس لیے کہ سیلف ڈسپلن ہے تو سب کچھ ہے، نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جتنا بہتر سیلف ڈسپلن ہے اتنا ہی بہتر باقی چیزیں بھی بن سکتی ہیں۔ تو اگر ہم نے اس آرٹ کو ماسٹر کرنا ہے تو اس کے بارے میں چند ایک چیزیں ہیں، آپ کے گوش گزار کرتا ہوں 9 باتیں کہ ہم اس کو کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اس پہ 9 باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا جا رہا ہوں۔ اور پہلی بات یہ ہے اور اگلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں سیٹ کلیئر گولز اینڈ پرائورٹیز۔ ہم نے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ ہم نے کلیئر گولز سیٹ کرنے ہیں اور ترجیحات کا
ترجیحات کا تعین کرنا ہے، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ بڑے گول کو چھوٹے ٹکڑوں میں ہم نے سب گول کے اندر تقسیم کر لینا ہے۔ ہر ایک سب گول کو ہم نے اس کے اہمیت کے اعتبار سے اس کو رکھنا ہے کہ یہ وہ جو سب گولز ہیں اس میں پہلی چیز یہ ہے، دوسری یہ ہے، تیسری یہ ہے اور چوتھی یہ ہے۔ اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے، align your daily routines, your daily actions with your long term goals۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میری جو روزانہ کی روٹین ہے، میرے جو روزانہ کے ایکشنز ہیں، وہ میرے لانگ ٹرم جو گول ہے، طویل مدتی جو میرے مقاصد ہیں، ان کے مطابق ہو، ان کے تحت ہو، گویا ان کو فائدہ پہنچانے والا ہو، نہ کہ نقصان پہنچانے والا۔ ہم نے یہاں پہ بات کی کہ اپنے مقاصد کا تعین کرنا ہے، اپنی ترجیحات کا تعین کرنا ہے، اور یہ کر چکنے کے بعد ہمارے جو مقاصد ہیں، جو بڑا گول ہے 1 2 3، ہم نے ان کو سب گولز کے اندر، یعنی ایک ایک گول کے کئی مراحل ہوتے ہیں، کئی مائل سٹونز ہوتے ہیں، ہم نے وہ ان کو سیپریٹلی لکھنا ہے، اور پھر اس میں دیکھنا ہے کون یہ سب گولز کے اندر کون کتنی اہمیت کا پہلی، دوسری، تیسری یا چوتھی اہمیت کا حامل ہے۔ اور پھر ہم نے جو تیسرا کام کرنا ہے وہ یہ کام کرنا ہے کہ ہمیں اپنی ہماری جو روٹینز ہیں، ہمارے جو ایکشنز ہیں، ہم نے انہیں اس اعتبار سے دیکھنا ہے کہ ہمارے جو لانگ ٹرم گولز ہیں ان کے سے مطابقت رکھتے ہوں، ان کے تحت ہوں، ان کے مخالف نہ ہوں۔ یہ ہم نے کام کرنا ہے۔ اور اگلی بات کیا کرنی ہے کہ ہم نے بریک ڈاؤن بگ ٹاسک انٹو سمالر مینیجیبل ایکشن۔ اس پہ بات ہو چکی، تاہم اس پہ تھوڑا ایگزامپلز جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ اگر ہم نے ایک کتاب لکھنی ہے تو اس کا ایک چیپٹر ہی روزانہ لکھا جا سکتا ہے، اس کا ایک پیج ہی روزانہ لکھا جا سکتا ہے۔ یہ ہے بریک ڈاؤن بگ ٹاسک انٹو سمالر مینیجیبل ایکشن۔ جو بڑے ٹاسک ہیں، جو بڑے گول ہیں، ان کو چھوٹے اور کنٹرول کیے جانے کے قابل جو ہے نا وہ پارٹس کے اندر تقسیم کرنا ہے۔ اور پھر کیا ہے، جیسے کہ میں نے کتاب لکھنے کا حوالہ دیا، اگر ہم نے اپنی ہیلتھ بنانی ہے تو ہم نے ان تمام بری عادات سے نجات حاصل کرنی ہے جو ہماری ہیلتھ کو خراب کرنے والی ہیں۔ اور پھر کیا ہے، اسمال انکریمنٹل پروگرس لیڈز ٹو سگنیفیکنٹ اچیومنٹ۔ جو چھوٹی اور روزانہ بہتری کا جو سفر ہے، یہ بہت بڑی منزل تک ایک انسان کو لے جاتا ہے۔ آگے چوتھی بات یہ ہے، کریٹ اے شیڈول اور روٹینز۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ایک شیڈول بنانا ہے، روٹین بنانی ہے۔ اچھی روٹین ہم نے سٹارٹ کرنی ہے کہ بھئی آپ کسی 5 منٹ کسی چیز پہ جو اہم چیز ہے، آپ روزانہ کام 5 منٹ کے لیے شروع کر دیتے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ 5 منٹ بڑھتے بڑھتے 1 گھنٹے کے اندر تبدیل ہو جائیں گے۔ اور پھر اسی طرح اگر ٹائم بڑھ رہا ہے، کوانٹٹی بڑھ رہی ہے تو کوالٹی بھی بڑھائی جا سکتی ہے اور عموماً بڑھتی رہتی ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنی روٹینز کو ریفارم، امپروو اور مزید امپروو کرتے چلے جانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ ریفارم کرتے رہنا ہے، اپنی روٹینز کو ریفارم کرتے رہنا ہے۔ اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اگلا 5واں کام، ایلیمینیٹ ڈسٹریکشنز اینڈ فوکس آن ون ٹاسک ایٹ اے ٹائم۔ ہم نے یہ جو ہماری توجہ بٹانے والی اور بار بار انٹرپٹ کرنے والے جو چیزیں ہیں، ہم نے ان کو کنٹرول کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور کیونکہ یہ جو ڈسٹریکشنز ہیں یہ در حقیقت ہماری سیلف ڈسپلن کی دشمن ہیں۔ ہم نے یہ جو بار بار کسی چیز کا کہہ لیں کہ آ جانا، سیٹ ڈاؤن، ٹھیک ہے جی، سیٹ باؤنڈریز ٹو منیمائز ڈسٹرپشن۔ ہم نے باؤنڈری سیٹ کرنی ہے۔ ایک باؤنڈری وہ ہوتی ہے نا
کرکٹ کے میدان کے اندر ہم وہ امپائر کہتا ہے ٹچ دا باؤنڈری، تو وہ اسی طرح حدود ہوتی ہیں اور لکیر کھینچنی ہوتی ہے کہ بھئی اتنا میں یہ الاؤ کر سکتا ہوں، اتنے کی اجازت دے سکتا ہوں اپنے آپ کو یا کسی اور کو، اور اس سے بڑھ کر کے اجازت نہیں دے سکتا۔ آگے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اوائڈ ملٹی ٹاسکنگ، ہم نے ایک وقت میں ایک سے زائد کام کرنے کی جو رجحان بعض اوقات آ جاتا ہے، ہم نے اسے کنٹرول کرنا ہے، اور ایک وقت میں ایک مگر بہتر کوالٹی کا کام، کیونکہ یہ ہمارے ذہن کے اس کے مطابق ہے۔ اور آگے کیا ہے؟ ریوارڈ یور سیلف فار کمپلیٹنگ ٹاسک میٹنگ گولز، اگر ہم نے کچھ حاصل کر لیا ہے، ڈیولپمنٹ کی ہے، اپنے آپ کو ریوارڈ کرنے کی، اپنے آپ کو تھوڑا انعام دینے کی ضرورت ہے۔ آگے، چینج ڈزنٹ ہیپن اوور نائٹ، اچھا، جو تبدیلی ہے راتوں رات نہیں آتی، اس کا مطلب ہے بی پیشنٹ اینڈ پرسسٹنٹ تھرو سیٹ بیک۔ اگر دیکھیں جب ہم آگے بڑھ رہے ہیں، تو بعض اوقات سیٹ بیکس آ جاتے ہیں، بعض اوقات اس کے ہمیں دھچکا بھی لگتا ہے، ٹھڈا لگتا ہے، گرتے ہیں، ٹھوکر لگتی ہے، اور گویا ہم آگے بڑھنے کی بجائے ذرا پیچھے آ جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ صبر و تحمل بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آگے کیا ہے؟ کیونکہ تبدیلی جو ہے راتوں رات نہیں ہوتی۔ اور آگے ہے بلڈ ہیبٹس اینڈ ول پاور لائک اے مسل، ہم نے اپنی جو ہیبٹس ہیں اور ہماری جو عادات ہیں، وہ ہم نے اپنے ایسے بنانی ہے جیسے کوئی اپنے مسل بناتا ہے۔ مسل کیسے بناتا ہے؟ بڑے صبر کا کام ہے۔ ہم نے خوراک دینی ہوتی ہے، ہم نے ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے، ہم نے کئی چیزوں سے پرہیز کرنا ہوتی ہے، تو اس طریقے سے ہمارے مسلز بنتے ہیں، اور کوئی مسل بنتا ہے تو یہ صبر و تحمل کا کام ہے۔ آگے 8ویں بات ہے سراؤنڈ یور سیلف وتھ پازیٹیو پیپل، آپ نے مثبت لوگوں کو اپنے ارد گرد جو ہے وہ جمع کرنا ہے، اور منفی لوگوں سے آپ نے جان چھڑانی ہے۔ اور آخری 9واں پوائنٹ ہے میک اے کمٹمنٹ ٹو سیلف امپرومنٹ ایوری ڈے، ایک بات جو ہے صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، ایک بات ہمارا مطمع نظر رہنی چاہیے کہ میں نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، میں نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، اور میں نے اپنے آپ کو مسلسل بہتر کرتے چلے جانا ہے۔ تو یہ وہ طریقے ہیں، یہاں 9 باتیں لکھی گئی ہیں، سیلف ڈسپلن کے معاملے کے اندر بے پناہ اہمیت کی حامل ہیں۔